نماز فجر کے بعد فوراً یہ وظیفہ جس نے پڑھا غیب سے رزق اور دولت اس کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا، اس گھر کا بچہ اربپتی بن جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج نماز فجر کے بعد کا ایک ایسا خاص وظیفہ آپ کے حوالے کروں گی جسے آپ نے نماز فجر کے فوراً بعد پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو فوری پیسوں کی ضرورت ہے یا آپ کوئی بھی حاجت برسوں سے پوری نہیں ہو رہی، آپ اپنی وہ حاجت پوری کرنا چاہتے ہیں تو نماز فجر کے بعد یہ خاص عمل، یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جس گھر میں پڑھا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ اربپتی بن جاتا ہے، اس گھر کا بچہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ اس وظیفے کے بے حد فائدے ہیں۔ آپ کو کسی جعلی پیروں فقیروں کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی دوست احباب رشتہ دار کے سامنے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے گھر میں بیٹھو، جب کبھی پیسوں کی ضرورت پڑے، جب کوئی مشکل وقت آئے، نماز فجر کے بعد اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر رب کریم سے مانگ لو، تمام مسائل کا فوری حل ہو جائے گا۔ آج سینے کا راز حوالے کرنے جا رہا ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی، ہر مقصد میں کامیابی 100% یقینی ہو جائے گی۔ جب آپ یہ وظیفہ پڑھ لو، اس کے فائدے آپ کو مل جائیں تو پھر اس بات کو اندازہ بھی آپ کو ہو جائے گا، یہ وظیفہ واقعی مستند اور مجرب عمل ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر کے تمام تنگ دستیاں، تمام پریشانیاں، رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ دوستو، جب کسی خاص وظیفے کو کسی خاص مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ جب ارجنٹ بیسس پر پڑھا جاتا ہے اور دعا کی جاتی ہے تو فوری پوری ہو جاتی ہے۔ آج اگر کوئی بندہ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات دیکھنا چاہتا ہے تو یہ خاص وظیفہ نماز فجر کے بعد ایک بار بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھیے گا۔ یہ وظیفہ ہر مقصد میں کامیابی کے لیے بہترین عمل ہے۔ آپ میں سے جو بیٹیاں، جوان بیٹی ہیں، رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، لوگ آتے ہیں، دیکھ کر چلے جاتے ہیں، ایسی تمام بیٹی سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ کسی جعلی پیروں فقیروں کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھیں۔ وہ رشتہ دار جو آپ کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتے، وہی رشتہ دار خود چل کر آپ کے قدموں میں آئیں گے، غیب سے معلوم رشتے آپ تک خود پہنچیں گے۔ آج مہنگائی اتنی ہے، بہت سے لوگ روزگار کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کو بہتر رزق مل جائے گا تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، ایسے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس کرتی ہی رہوں گی۔ اب عمل کیا ہے؟ نماز فجر کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لے، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لے۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، کوئی کاروبار میں ترقی چاہتا ہے، عروج چاہتا ہے۔ آپ کا جو مقصد ہے، جو آپ کی حاجت ہے، اس مقصد کو، اس حاجت کو ذہن میں رکھ کر فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم ہے۔ آپ روزہ رسول کی جالب کے قریب بیٹھ کر آپ اس وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔
اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے وہ صفاتی نام ہیں جن کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ کے حبیب سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے سب سے طاقتور نام کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا کہ رب کریم کا ہر نام اپنی فضیلت اور برکت کے لحاظ سے طاقتور ترین ہے۔ صحابہ کرام کی بے شمار تحقیقات کے بعد یہ ثابت ہوا کہ یا حیو یا قیوم ایک ایسا اسم اعظم ہے جو فوری طور پر آپ کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ آج ہر کوئی بے صبر ہے، آج کوئی اپنی حاجت کو جلد پورا کروانا چاہتا ہے، جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، جلد کسی بھی بیماری سے شفا پانا چاہتا ہے، راتوں رات من پسند شادی رشتہ کاروبار میں ترقی چاہتا ہے تو یا حیو یا قیوم کا یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ ارجنٹ بیس پر کام کرتا ہے۔ آپ بھی یہ وظیفہ پڑھیں، صبح پڑھیں، شام تک حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ نے یا حیو یا قیوم کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا حیو یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 3 بار ہو گئے۔ اسی طرح سے آپ یا حیو یا قیوم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، رسپی کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے صرف 11 بار یا حیو یا قیوم کو اس یقین سے پڑھنا ہے کہ آپ رب کریم کو اور رب کے ناموں سے پکار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ناموں کی فضیلت و برکت سے آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما رہا ہے۔ 11 بار یا حیو یا قیوم پڑھ کر آپ نے رب کو راضی کر لیا، اپنی حاجت کو پورا کرا لیا۔ اب خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ اب دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا ہے۔ سورۃ الکوثر الحمدللہ ہر کسی کو یاد ہوتی ہے۔ فضیلت میں بڑی بڑی صورتوں کو اس صورت نے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت پریشانی کے عالم میں تھے، اس وقت اس صورت کو نازل کیا گیا۔ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت رب کریم سے مانگنے والا دنیا کی ہر ناممکن حاجت مانگنے والا ممکن ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ ایسا ہے جس کی کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، بنے بنائے کام خراب ہو جاتے ہیں، کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، تو سورہ کوثر کا ایک ایسا خاص اور شدید عمل بتانے جا رہی ہوں۔ میرے رب کریم نے چاہا تو یہ سورۃ کوثر کا خاص وظیفہ، یہ خاص عمل آپ کے لیے تمام رکاوٹوں، بندشوں، تمام تنگ دستیوں کو جڑ سے اکھاڑ دے گا۔ جس گھر میں نماز فجر کے بعد یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا جائے گا، اس گھر کی تمام تنگ دستیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ نے سورۃ کوثر کو کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 41 بار پڑھنی ہے۔ جب کوئی بندہ 41 بار سورۃ کوثر کو رب کریم سے رزق پڑھ کر رب کریم سے رزق مانگتا ہے، دولت مانگتا ہے، شہرت مانگتا ہے، کامیابیاں مانگتا ہے، تو غیب سے فرشتے 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کی کامیابیاں، 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا رزق اور دولت لے کر آپ کے قدموں میں آ جاتی ہیں۔ بڑا ہی بدبخت ہے اور بڑا بدقسمت ہے وہ بندہ جو صبح نماز فجر کے وقت سو رہا ہوگا، جو نہ نماز پڑھے گا نہ یہ عمل کرے گا۔ بڑا ہی محروم انسان ہوگا، کیونکہ جو بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے اللہ پاک کو بھی اسی کو نماز فجر پڑھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ ہر بندے کو فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ آپ نے دوسرے نمبر پر 41 بار سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب تیسرے نمبر پر آپ نے بہت ہی خاص عمل پڑھنا ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ سورت کو ام الشفا بھی کہا جاتا ہے، ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے سورۃ فاتحہ کو کس طرح سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آپ نے سورۃ فاتحہ کو صرف
3 बार पढ़ना है, सिर्फ 3 बार इस सूरत को पढ़ना है। अल्लाह ताला को इस सूरह मुबारका से बहुत मोहब्बत है, क्योंकि इस सूरह मुबारका की पहली आयत में रब्बे करीम को शुक्र है और रब्बे करीम को शुक्र करने वाले बहुत पसंद है। रब्बे करीम ने अपनी किताब कुरान मजीद का आगाज़ सूरह फातिहा से किया है। इस सूरह को पढ़ने वाला रब का शुक्र अदा करता है, रब से मांगता है। सूरह फातिहा पढ़ने से रब्बे काबा फरिश्तों से पूछता है, ये कौन है जो रब का शुक्र अदा कर रहा है, ये कौन है आज इस खास वजीफे को पढ़ रहा है। फरिश्ते बंदे का नाम पेश करते हैं। रब फरमाता है, ऐ फरिश्तों, रब राजी ही है जो इस बंदे की हर तरह की हाजत को पूरा फरमा दो। अगर आप चाहते हैं कि रब करीम की ज़ात आपके हक में भी फरिश्तों को हुक्म जारी करे कि जाओ इस बंदे की हर हाजत को पूरा फरमा दो, तो दुनिया जहाँ के तमाम काम छोड़कर भी बेवक़्त है, भी मौका है, नमाज फजर के बाद ये वजीफा पढ़ लेना। ये जो पढ़ेगा रब करीम को राजी कर लेना, जितना मांगे एगा मिल जाएगा, जिस चीज़ में हाथ डालेगा वो सोना हो जाएगी, जिस तरह कदम बढ़ाएगा कामयाबियाँ इसका मुकद्दर हो जाएंगी। जब ये तीनों अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ ले, तो आखिर में एक बार दुरूद पाक पढ़ ले जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब ये आपका अमल मुकम्मल हो गया है। नमाज फजर के बाद आपने बावजू मुसल्ले पर बैठकर एक बार दुरूद पाक पढ़ना है, फिर अपने मकसद की नियत करनी है और एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज़ करना है। और सबसे पहले नंबर पर आपने 11 बार या क़य्यूम पढ़ना है। फिर दूसरे नंबर पर आपने 41 बार सूरह कौसर पढ़नी है। फिर तीसरे नंबर पर आपने 3 बार सूरह फातिहा पढ़नी और आखिर में फिर एक बार दुरूद पाक पढ़ना है। इस वजीफे को आप रोज़ाना की बुनियाद पर पढ़ने का मामूल बना ले, 1 हफ्ते तक रोज़ाना पढ़े। इसके बाद आप एक दिन छोड़कर भी पढ़ सकती हैं। इस वजीफे की बरकत से आपकी परेशानियां वाज़ेह तौर पर ख़त्म होंगी। नज़रबद उसी वक़्त ख़त्म होना शुरू हो जाएगा जैसे ही आप दुआ के लिए हाथ उठाएंगे। आपकी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। आपके बिगड़े हुए काम बन जाएंगे, अधूरे काम पूरे हो जाएंगे, मुकद्दर सब हो जाएगा, नसीब के बंद ताले खुल जाएंगे। कम से कम एक मरतबा इस वजीफे को ज़रूर पढ़े। अगर इसके बाद भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप इस वजीफे को पढ़ लिया करें, चाहे आप 5 मरतबा पढ़ लें, चाहे 7 मरतबा पढ़ लें, जितने दिन तक और पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। जब छोड़ना चाहें तब भी छोड़ सकते हैं। जब भी आपको ज़रूरत पड़े इस अमल को पढ़ लिया तो करें। जितने दिन आपकी ज़रूरत पूरी ना हो उतने दिन तक इस अमल को पढ़ते रहा करें। इंशाअल्लाह तआला इस अमल की बरकत से आपकी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, सारी मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना और आपको सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मोहतरम नाज़रीन, अपने रिज़्क़ में बरकत और वसअत के लिए अल्लाह तबारक व तआला के 99 नामों में से कोई एक नाम ज़रूर कमेंट में लिखें। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।